اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم نماز کے واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلی لائن پڑھتے ہیں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور باقی نماز کی ہر رکعت میں ایک بار پوری الحمدللہ پڑھنا، یعنی فرض کی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں جو ہے وہ ہر رکعت میں الحمدللہ پڑھنا۔ فرض کی صرف پہلے جو 2 رکعتیں ہیں ان میں الحمدللہ پڑھنا واجب ہے اور دوسری 2 میں واجب نہیں ہے، لیکن جو باقی سنتیں ہیں ان کے اندر 4 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا وہ ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کو برابر ہو پڑھنا، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ فرض نماز میں صرف 2 رکعتوں میں کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، چھوٹی سورت ہو تو 3 آیتیں اور اگر بڑی 1 آیت ہو تو تب بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے یہ نہ پڑھی یا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا تو پھر سجدہ سہو ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلی لائن میں قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اب اس بات پہ کافی مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی جب کہا جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ادھر وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا، سیدھا کھڑا ہونا، بلکہ اکثر مرد حضرات کو دیکھا گیا مسجد میں کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد سیدھا ہی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام بھائی جتنے بھی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کرتے ہیں تو وہ اپنی اس غلطی کو درست کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ جو مسلمانوں کی نماز میں یہ واجب چھوٹ جاتا ہے اور لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح ضروری نہیں ہے کچھ دیر کے لیے رکنا، یعنی جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پھر رکا جائے اور ربنا لک الحمد آرام سے کھڑے ہو گئے۔ لوگ ربنا لک الحمد کہتے ہیں نیچے اللہ اکبر کر کے پھر نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ یہ اس طرح آپ ایک واجب کو چھوڑ دیتے ہیں، جب واجب چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس پر کافی غور فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد قعدہ اولا یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے، یعنی جب 4 رکعتیں ہوں تو درمیان میں دوسری رکعت کے بعد تشہد پہ بیٹھنا، عبدو و رسولو تک پڑھ کے کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ اور دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی جو اتحیات پہ ہم بیٹھتے ہیں ان پہ تشہد پڑھنا، یعنی اتحیات عبدو و رسولو تک۔ قعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا، یعنی قعدہ اولا میں تشہد کے علاوہ، یعنی عبدو و رسولو کے علاوہ جو پہلا قعدہ تحیات ہے وہ صرف عبدو و رسولو تک پڑھنا۔ دوسرے قعدہ جو ہوتا ہے اس میں تو آپ ربی جعلنی اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اس طرح کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام جب قرات کرے بلند آواز سے یا آہستہ تو اس وقت مقتدی کا چپ رہنا یہ بھی واجب ہے، یعنی امام چاہے ظہر کی نماز پڑھا رہا ہو، دل میں قرات کر رہا ہو یا اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو، جیسے مغرب کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، تو ہر صورت میں مقتدی کو چپ رہنا ہے۔ بس مقتدی نے جب نماز کی نیت کرنی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اتنا پڑھنا ہے۔ باقی رکوع و سجود کی تسبیحات اور جو تشہد قعدہ اولا ہو یا قعدہ خیرہ اس میں جو اتحیات پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں پڑھنا، اس نے خاموش ہی رہنا ہے۔ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا اور ترتیب قائم رکھنا، یعنی نماز کو ترتیب سے پہلے قیام پھر رکوع پھر سجود اس طرح قائم رکھنا۔ تمام ارکان سکون اطمینان سے ادا کرنا۔ اب جس طرح پہلے میں نے عرض کیا اب یہ چیزیں بہت ضروری ہیں،
لیکن ہمارے بعض مسلمان بھائی جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کو تھانہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی یہاں سے آزاد ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جب آپ اپنا کام چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر سے آتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے آتے ہیں، لیکن جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو ایک ایسی سپیڈ لگاتے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے کہ بس آپ فوراً ایک لمحے کے اندر ساری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اس لیے جو مسلمان اس طرح تیز تیز نماز پڑھتے ہیں، یعنی جلدی جلدی قیام کیا، پھر جلدی سے رکوع میں گئے اور سجدے میں بھی ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان رکا ہی نہیں، اور پھر دوسرا سجدہ جلدی سے کر کے اس طرح، یعنی 2 سے 3 منٹ میں 4 فرض پڑھ لیے۔ یعنی اگر 4 فرض آپ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 5 سے 6 منٹ لگنے چاہیے 4 فرضوں پہ، اور اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم 3 یا 4 منٹ لگنے چاہیے۔ لیکن لوگ 1.5 منٹ میں 2 رکعت والی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 سے 3 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خدا را جتنے بھائی بھی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تمام ارکان سکون اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب ہے، یعنی ضروری۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اپنی نمازوں کو بچائیں، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ آگے عرض کرتے ہیں کہ امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح اور رمضان کی وطروں میں آواز سے قرات کرنا، یعنی یہ جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں امام اونچی آواز سے قرات کرے۔ اگر وہ دل میں قرات کر لیتا ہے تو پھر اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اور واجب کو چھوڑا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا، اس میں اگر کوئی اونچی قرات کرنا شروع کر دے امام ان نمازوں میں تو پھر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہنا، اگر 6 تکبیروں میں کوئی تکبیر چھوٹ گئی تو یہ بھی واجب چھوٹ گیا تو پھر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ نماز کے واجبات میں اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے درست ہو جائے گا۔ سجدہ سہو اور قصداً ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز بھول کر چھوٹ گئی، نماز کے آخر پہ آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سجدہ سہو کا ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ انشاءاللہ ان قریب ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں بتائیں گے کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی واجب بتائے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے، اور اگر جان بوجھ کے طرح کر دیا تو پھر آپ کو نماز کو لوٹانا، یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔